अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। सोचा आपको अपडेट कर दूं, 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल। याद दहानी है कि 28 सफ़र को पुरसा देने के लिए उशकान अहले बैत दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए और उन्होंने दरबार पर पुरसा देना चाहा। औकाफ ने एक जमात की सरपरस्ती में उनको धक्के दिए, माओ बहनों बेटियों को गालियां दी और उनसे कहा कि यहाँ से निकल जाओ और उन्हें काफिर कह के पुकारा। उसके बाद हर एक ने अपने अपने फोरम पर अपने स्टेटस पर एहतजाज किया। उसके बाद रिएक्शन आने लगा। रिएक्शन में आकर कुछ लोगों ने हुकूमत के उसूलों की और पाबंदियों को पामाल किया और बैरियर्स को फलांग कर अंदर गए, जो कि गलत बात थी। इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैंने उनके हक में आवाज बुलंद की और उस वक्त बुलंद की जिस वक्त किसी ने बुलंद नहीं की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवस समीउल अलीम, हुवल गफूरुर रहीम, हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा, पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सोचा आपको अपडेट कर दूं, 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल। याद दहानी है कि 28 सफ़र को पुरसा देने के लिए उशकान अहले बैत दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए और उन्होंने दरबार पर पुरसा देना चाहा। औकाफ ने एक जमात की सरपरस्ती में उनको धक्के दिए, माओ बहनों बेटियों को गालियां दी और उनसे कहा कि यहाँ से निकल जाओ और उन्हें काफिर कह के पुकारा। उसके बाद हर एक ने अपने अपने फोरम पर अपने स्टेटस पर एहतजाज किया। उसके बाद रिएक्शन आने लगा। रिएक्शन में आकर कुछ लोगों ने हुकूमत के उसूलों की और पाबंदियों को पामाल किया और बैरियर्स को फलांग कर अंदर गए, जो कि गलत बात थी। इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उनका रिएक्शन था जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की। वो भी गलत था, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां तक इस बात की बात है कि वो पुरसा देने आए और उन्हें दरबार से धक्का दिया गया और उनको यह बताया गया कि तुम यहां नहीं आ सकते, मैंने उनके हक में आवाज बुलंद की और उस वक्त बुलंद की जिस वक्त किसी ने बुलंद नहीं की। अब आपको कमेंट सेक्शन में हमारे ही मुहिब्बान, हमारे ही दोस्त, हमारे ही गमगुसार मिल जाएंगे कहते हुए कि नहीं हमने तो कहा था, हमने बिल्कुल कहा था, लेकिन मेरे कहने के बाद कहा था। जिस वक्त ये बात हुई है उस वक्त सोशल मीडिया पर ये फुटेज आई ही नहीं थी कि वहां से आज़ादारान को, पुरसा देने वालों को, माओ बहनों बेटियों को धक्के दिए जा रहे हैं। मैंने उस वक्त यह बात कही थी कि यह गलत हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। किसी जमात को भी, चाहे वो औकाफ हो या वो कोई भी हो, आज़ादी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के शहरी होने की बिना पर हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को यह भरपूर हक हासिल है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ क़याम पाकिस्तान से लेकर जब तक ये मुल्क पाकिस्तान कायम रहेगा, अल्लाह पाक के इज़्न से और महबूब और उसके महबूब की जूतियों के सदके इंशाअल्लाह वो आज़ादी से रह सकता है। यहाँ के गरीब किस तरह जी रहे हैं ये एक अलग डिबेट है। गरीब किस तरह जीता है, किस तरह मरता है, अमीर कितना अमीर तरीन है, गरीब कितना मुतवस्सित और गरीब तरीन है, अब तो मुतवस्सित भी गरीब है, ये एक अलग डिबेट है। उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो हर तरह से जहां चाहे जा सकता है, जिस तरह चाहे इबादत कर सकता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में तमाम मंदिर, तमाम मसाजिद, तमाम इमाम बारगाह, कलीसा और एथियस्ट और तमाम लोगों की इबादत गाहें महफूज हैं। ये पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की ताज़ीरात और पाकिस्तान के कानून की नफाज की वजह से ये सब कुछ हासिल है। तो ये कैसे कोई क्लेम कर सकता है जनाब आप काफिर हैं, आप कलमा गो नहीं है, आप तय नहीं कर सकते कि आप नहीं आ सकते। ये तय करने वाली ज़ात अल्लाह ज़ी शानहू ज़ी सुब्हानहू जल्ला जलालहू की है और ये क़यामत के दिन फैसला होगा कौन मुसलमान है कौन काफिर है।
اللہ اور اس کے رسول کو کسی کے علاوہ یہ اختیار نہیں ہے کوئی یہ طے کرے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. آپ وہ سمجھ کر جہاد کر سکتے ہیں, اہل کفر کے خلاف کیجئے. مسلمان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے دنیا کے جس کونے میں گیا غازی بابا کے نام کے صدقے, میں نے کبھی کافر کو مجھ سے یہ کہتے ہوئے ملتے ہوئے نہیں پایا کہ تم مسلمان ہو. لیکن جب پاکستان آیا تو ہمارے مسلمان ہاتھ ملائیں تو ہمارے بارے میں طے کرنے لگتے ہیں کہ ہم کون ہیں. یہ چھوڑے مجھ سے ملے کیا طے کرتے ہیں. ہر دوسرے انسان سے جس سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملانے میں 10 منٹ کانورسیشن کو گزرتے نہیں ہیں, ہماری سوچ, ہمارا دماغ اور ہماری فکر اس بات پر لگ جاتی ہے یہ کون سے مسلک سے ہے یار, یہ اہل حدیث تو نہیں ہے, یہ سنت سے تعلق ہے اس کا, یہ بریلوی ہے, یہ مسلک اہل حدیث سے ہے یار, یہ قادیانی ہے, یہ اہل تشیع, یہ کہیں کوئی اور فرقے سے تو نہیں ہے. اب اہل سنت میں آ جائیں تو اس میں بھی لوگ سوچنے لگتے ہیں یہ قادری ہے, یہ چشتی ہے, یہ نظامی ہے, یہ سروردی ہے, نقشبندیہ ہے, اویسیہ ہے, قلندریہ ہے, کون سے اس سے ہے, یہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ وہ ایک بزرگ کو فالو کرے تو وہ دوسرے کو نہیں سنتے. سرکار کے تمام آل رسول کے محبان اپنے نبی اور اللہ کی محبت کے لیے آئے تھے, یہ ہمیں ہاتھ ملانے والوں نے کیسے جدا کر دیا؟ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. یہ قیامت کے دن طے ہوگا. ہم اپنے کلمے کی قیمت اپنے منہ سے نہ لگائیں, اپنے ہاتھوں سے نہ لگائیں, یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. ہم بیٹھے بیٹھے کیوں اپنا ایمان کھو رہے ہیں؟ مسجدوں میں عبادت کرنے جاتے ہیں اور جب عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج ہمارا جمعہ ہے, آج ہماری فجر ہے, آج ظہر ہے اور عصر ہے, مغرب عشاء ہے. ایسا تو نہیں ہم کسی کو معصوم کو کافر کہہ کر خود کافر ہو گئے اور اس سوچ میں پڑے ہوئے کہ شاید بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت نزدیک آ گئی ہے. خدا کے لیے کسی کو نہ کہیے کہ وہ کافر ہے, اپنے کلمے کو خود بچائیے. 28 سفر کے بعد آج 1 سال ہو گیا ہے اور 1 سال میں 4 پیشیاں ہوئی ہیں. اوقاف نے میرے دربار داخلے پر پابندی لگائی اور کہا کہ اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. میرا پرسنل ایڈریس, میرا پرسنل فون نمبر, میرا ریزیڈینشیل ایڈریس آن ایئر کیا گیا, جس پر مجھے قتل کی دھمکیوں تک کی ای میلز آج تک آ رہی ہیں, فون کالز آ رہی ہیں جو میری وائف, میرے بیوی بچے ریسیو کرتے ہیں, آج تک کرتے ہیں. میں نے ان پہ 9 کروڑ روپے کا ہرجانہ کیا ہے. 4 پیشیوں میں اب تک یہ ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے. کہاں بھاگ گئے بھائی؟ کدھر بھاگے ہوئے ہو؟ تھوکا آ کے صاف تو کرو اپنا. تھوکنا بڑا آسان ہے, اپنا تھوکا صاف کرنا بڑا مشکل ہے. اگر صحیح بندے پر تھوکا ہے تو بھاگتے کیوں ہو؟ آ کر بولو نا صحیح تھوکا ہے. اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں آج پھر اوقاف کی طرف سے کوئی اپیئر نہیں ہوا اور سیفی علی خان میری طرف سے وکیل ہیں. ہم 2 گھنٹے پہلے جا کے کورٹ میں موجود ہوتے ہیں, اوقاف کی طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں آتا, ان کی طرف سے کوئی فائل تک نہیں کرتا کہ جناب آج ہم اس کا دفاع کرنے آئے کہ جناب اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے کہا تھا صحیح ہے. آ کر پروف کریں نا, ثابت کریں نا, لے کر آئے نا ثبوت میرے خلاف. جتنے باتیں آپ نے کہی ہیں, فراڈیا ہے, جاہل ہے, لے کر آئے سارے فروٹ, سارے اپنے فروٹ, پھل فروٹ لے کر آئیں جو آپ نے پھینکے مجھ پہ. انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا اور غازی کی جوتیوں کے صدقے میں انشاءاللہ پیش ہوتا رہوں گا. لوگ سمجھ رہے تھے اوقاف پہ کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا, اللہ کی چھڑی بے واز ہوتی ہے. انشاءاللہ عزیز, انشاءاللہ رحمان, میرے حق میں دعا کیجیے گا. آپ میرے دوست ہیں تو, آپ میرے اہل بغض ہیں تو, آپ دونوں سے شیئر کی درخواست ہے. اہل بغض سے اس لیے کہ آپ مجھ سے دشمنی میں شیئر کر دیں کہ یہ کافر ہے, اور جو محبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری بات سے, گفتگو سے ذرہ برابر بھی حق کی مہک آئے تو پلیز اپنے احتجاج کو شیئر کر کے کیجیے گا کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی.
اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیرلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا، تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے، اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی، اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا، اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں۔ اچھا بہن، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اسی وقت اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے، کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں۔